اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عرب ملکوں کی فلسطین سے غداری، مزید 9 اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر لی۔ کیا سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھانے والوں میں شامل؟ ایسا انکشاف جو پوری اسلامی دنیا میں بھونچال لے آیا۔ امن کے نام پر قبلہ اول کی تقسیم کی گھناؤنی سازش بے نقاب، دہلا دینے والا انکشاف۔ ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ اردن اور مصر کے بعد امارات اور بحرین کو اس معاہدے کی کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے جہاں فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی، وہاں عالم اسلام کو بھی مایوس کیا۔ مگر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ کہا جا رہا ہے کہ مزید اسلامی ممالک بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ انکشاف کر کے پوری مسلم دنیا پر سختہ طاری کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مزید 9 ممالک اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار ہیں اور سعودی عرب بھی مناسب وقت پر اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ بہت سارے ممالک بہت جلد ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا اور تاریخی موقع ہے جس سے ہر کوئی متفق ہے۔ وائٹ ہاؤس میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنا ایک نہایت مثبت عمل ہوگا اور اس کے لیے مزید اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ اور اسرائیلی وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد کیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ 5 یا 6 ممالک ایسے ہیں جو بہت جلد اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک تنازعات کی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان سے گفتگو کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں میں بہت اچھی باتیں سامنے آئیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مصر 1979 اور اردن 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امن معاہدے سے قبل ہی ان ممالک کا دورہ کیا تھا اور بعد ازاں اس بات کا عندیہ بھی دیا تھا کہ کم و بیش 10 ممالک نے ان کے معاہدے کی حمایت کی ہے، جن میں سر فہرست سعودی عرب اور بحرین ہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے تاریخی معاہدے پر امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں دستخط کر دیے۔ تقریب میں ٹرمپ کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف زیانی بھی موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین اسرائیل کو تسلیم کرنے والے بالترتیب تیسرے اور چوتھے عرب ملک بن گئے ہیں، جہاں اس سے قبل 1979 میں مصر اور 1994 میں اردن نے اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیے تھے۔ تقریب سے قبل نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بہت جلد مزید 5 سے 6 ملک ہمارے ساتھ مل جائیں گے، تاہم انہوں نے ان ملکوں کے نام واضح نہیں کیے۔ وائٹ ہاؤس کی بالکونی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ہم یہاں تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اسے اہم تبدیلی قرار دیا جس میں اب تمام عقائد کے لوگ امن اور خوشحالی کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک مل کر کام کریں گے، اب یہ دوست ہیں۔ ان 3 ملکوں کی قیادت کی جرأت و ہمت کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں کی تقسیم اور تنازعات کے بعد نئے مشرق وسطیٰ کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب تک کئی دہائیوں میں اسرائیل کے صرف 2 ملکوں سے اس طرح کے معاہدے ہوئے تھے، لیکن ہم نے محض 1 ماہ میں ایسے 2 معاہدے کر لیے اور ابھی اس طرح کے مزید معاہدے بھی ہوں گے۔ اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل، بحرین اور متحدہ عرب امارات اب ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے بنا سکیں گے، سفارتکاروں کا تبادلہ کر سکیں گے اور سیاحت، تجارت، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی سے لے کر صحت کے شعبے تک ایک دوسرے سے تعاون کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بدولت دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل میں مسجد اقصی اور یروشلم سمیت تاریخی مقامات کا دورہ بھی کر سکیں گے۔ یہ دونوں معاہدے امریکی صدر کے لیے اہم سفارتی کامیابیاں ہیں اور آنے والے امریکی صدارتی انتخاب میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
नाजरीन, इसराइल, अमारात और बहरीन की कुर्बत दरअसल इस बात का सबूत है कि इन तीनों मुल्कों के साथ साथ अमेरिका को भी ईरान के खित्ते में बढ़ते हुए असर रसूख और इनके बैलिस्टिक मिसाइल के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ट्रंप के सियासी हामियों में से एक बड़ा तबका इसराइल के हामी ईसाइयों का है और ये वोटर्स 3 नवंबर के इलेक्शन में ट्रंप की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। तकरीब से कबल फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि इन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द दीगर अरब ममालिक भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लेंगे और बिलाखिर फ़लस्तीन भी इस अमल का हिस्सा बन जाएगा, और अगर फ़लस्तीन इस अमल का हिस्सा ना बना तो वो अकेला रह जाएगा। इस मामले में ट्रंप का वाज़ेह हदफ सबसे बड़ा खलीजी मुल्क सऊदी अरब है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब ने कहा है कि फिलहाल वो ऐसे किसी भी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा ओमान भी हदफ पर है, जिसके रहनुमाओं से ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते गुफ्तगू की थी। तकरीब से कबल अमारात के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने वाली पहली अरब रियासत बनने पर इनका शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने तकरीब से कबल समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि ये इसराइल के लिए दिलचस्प और तारीखी दिन है। हम अमन के लिए अमन और ताकत के जरिए अमन की राह पर गामजन हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब फ़लस्तीन की अवाम ने इन अमन मुआहदों और इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है और ट्रंप पर इसराइल की हद से ज़्यादा हमायत और फ़लस्तीन के मुतासिबाना रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने इन दोनों ममालिक पर फ़लस्तीन के मकसद के हसूल के सिलसिले में गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से मुआहदे के बाद नेतन्याहू ने मगरबी किनारे को इसराइल में मिलाने के मंसूबे को मौखर कर दिया है। इसराइली फौज और इसका जंगी जुनून मुसलमानों की नफरत में पागल हो चुके हैं। इसराइल ने गजा के मगरबी किनारे में रमला के इलाके में फ़लस्तीनियों के 8 घर मस्मार कर दिए। मशरकी रामला के रिहायशी ने बताया कि इसराइली फौज ने अली अल सुबा इलाके में जबरदस्ती दाखिल होकर फ़लस्तीनियों के 200 से ज़ायद घरों को मस्मार कर दिया। यहाँ रिहाइश के साथ साथ तजारती सामान भी मौजूद था, जिसको आग लगाकर राख कर दिया गया। मगरबी किनारे के ए एरिया का 18% इलाका फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल में है, जिसमें वो सिक्योरिटी फराहम करती है। बी एरिया का 21% इलाका फ़लस्तीन की सिविल अथॉरिटी के पास है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी इसराइली फौज के पास है। सी एरिया मगरबी किनारे का 61% इलाका इसराइली कंट्रोल में है। इसराइली फौज की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से इनके फौजियों की तरफ फायरिंग के बाद इनके तैयारों को अली अल सुबा लबनानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली फोर्सेस ने तबाह किया। इसराइली फौज ने मजीद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसराइली जंगी तैयारों ने हमास के ठिकानों पर भी बमबारी की, जो कि फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइल की जानिब आतिशी गुब्बारे छोड़ने के रद्द अमल में किया गया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।